الحمد للہ الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک خطبے کا جو موضوع ہے سود کے متعلقہ قسط نمبر 2۔ پہلی قسط کے اندر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کیا کہ سود کہتے کس کو ہیں، اور ہمارے ملک پاکستان میں مشہور و معروف سود کی مختلف صورتوں میں سے کچھ کا ذکر ہوا۔ آج قسط نمبر 2 ہے سود کے متعلقہ، جس کا موضوع ہے سود کی مذمت۔ سود کی مذمت۔ قرآن مجید فرقان حمید
سورہ البقرہ شریف آیت نمبر 278 کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو۔ آیت کا اسلوب دیکھیں، پہلے ہی، حالانکہ حکم بعد میں ہے کہ کرنا کیا ہے، پہلے فرمایا کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرے، جو ایمان والا ہے وہ، اور ایمان والا صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے، یہ بھی یاد رہے۔ جو صحیح ایماندار مسلمان ہے اس کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوتا، صرف اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اسلام کا ہم سے تقاضا بھی یہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ اب وہ بات آ رہی ہے کہ فرمانا کیا چاہتا ہے، فرمایا وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، وَذَرُوا، اور امر کا صیغہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندوں کو، احکم الحاکمین رب العالمین کا حکم ہے اس کے بندوں کو، تو جو اس کا بندہ ہوگا وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کے بارے میں بھی وہ فرمائے گا، اور جو شیطان کا بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ چھوڑ دے گا، جس چیز کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے، اور جو شکل و صورت تو انسانوں جیسی رکھتا ہے لیکن حقیقت میں پیروی شیطان کی کرتا ہے، وہ بندہ ہی شیطان کا ہے، وہ شیطان کا ہی ساتھی اور دوست ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کئی مقامات پر جو شیطان کی پیروی کرے اس کو شیطان کا دوست اور شیطان کا ساتھی کہا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو۔ کیا چھوڑنا ہے؟ فرما ما بقی من الربا، جو کچھ بھی سود ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب تک اسلام میں کوئی چیز منع نہیں تھی تو اس زمانے کے مسلمان وہ کام کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی طرف سے کوئی چیز منع ہی نہیں تھی تو وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ تو اب ممانعت آئی، فرمایا اب کے بعد یہ نہیں کہ جو پہلے ہو چکا سودی معاملہ وہ لینا جائز، فرمایا جو ہو گیا اب سے وہ بھی حرام۔ ہاں اصل رقم لے سکتے ہو، اصل رقم، مثلا 1000 دینار کسی نے اس وقت دیا ہوا تھا اور واپس لینا تھا 1200 دینار، فرض کیا، آیت نازل ہوئی تو اب حکم کیا ہوگا کہ 1000 دینار اپنا واپس لے سکتا ہے جو اس کی اصل رقم تھی، جو اس کی اصل رقم تھی۔ فرمایا کہ چھوڑ دو سود کو، کہ کس حالت میں؟ فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو تو پھر سود کو۔ اب غور کریں، ان کنتم مؤمنین، کتنی بڑی بات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہوگا تو سود کو چھوڑ دے گا، مسلمان ہوگا تو سود کو، اور اگر وہ ہے ہی شیطان کا ساتھی تو اس نے قرآن کو کب ماننا ہے؟ وہ ایک کان سے سننے گا دوسرے سے نکال دے گا۔ وہ ہے جو دولت کا پجاری، وہ قلب ہے، قلب مردار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو حرام کا لحاظ نہ رکھے وہ قلب ہے، اور دنیا کی دولت اس کے حق میں مردار ہے۔ حدیث پاک بھی ہے باقاعدہ طور پہ، الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، او کما قال علیہ السلام۔ تو فرمایا اگر مسلمان ہو تو سود کے معاملے کو، کیا مطلب؟ جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا، جو مسلمان ہے وہ سودی کاروبار نہیں کرے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی تم سود سے باز نہ آئے، سودی معاملات سے تم باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑو گے
سودی کاروبار کرو گے تو تمہارے ساتھ اعلان جنگ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور اللہ کا پورے قرآن میں بڑے بڑے مجرمین کا ذکر آیا ہے. کسی مجرم کو قرآن شریف میں ہماری معلومات کے مطابق کسی بھی مجرم کو ہو مسلمان اور جرم کرتا ہو، اللہ نے اس جرم کی وجہ سے اعلان جنگ کا چیلنج نہیں دیا. اگر الحمد شریف سے لے کر والناس تک کسی فاسق و فاجر کو چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اعلان جنگ ہے، تو وہ صرف سود خور کو ہے، وہ اس کو ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے. اب غور کریں یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ اللہ ہو کے اعلان جنگ فرما رہا ہے. حالانکہ اللہ تو بڑی شان کا مالک ہے، ایسی شان کا مالک کہ اس کی شان کو کوئی بھی نہیں جانتا جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کی، کیونکہ وہ ہے ہی بے مثال. تو جانا تو اس کو جائے جس کی کوئی مثال تو ہو. اللہ کی ذات ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے. وہ رب فرما رہا ہے اور اس عاجز کو کہ جو بولنے میں اسی رب کا محتاج، یہ بندہ جو سود خور ہے، جو سودی کام کرتا ہے، سننے میں اسی رب کا محتاج، بولنے میں اسی رب کا محتاج، چلنے پھرنے پکڑنے میں اسی رب کا، کھانے پینے میں اسی رب کا. آج چاہے پوری کائنات کے جتنی کائنات میں پانی ہے صرف فرما دے ختم ہو جا، یہ ساری دنیا کے جاندار تڑپ تڑپ کے مر جائیں، قرآن چیلنج دے رہا ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ جو میرے بندے ہو کہ میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان سے پوچھو اگر جب تم صبح کرو یہ ساری کائنات کا پانی ختم ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لے آئے گا؟ اگر اللہ ہی اس کو ختم کر دے کون ہے جو تمہیں پانی کی نعمت دے گا؟ یہ عاجز ہو کے اس رب سے اعلان جنگ کو کیسے قبول کر رہا ہے؟ اب یہ سوچے جو سود خور ہے، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سوچیں رب قرآن میں کہہ رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی معاملہ نہیں چھوڑتا، رب فرماتا ہے میں بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، میرا رسول بھی اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اور یہ کوئی حدیث نہیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ کہہ دیا جائے یہ حدیث صحیح ہے اور جان چھڑا کے خوش ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 278 ہے. اور جو قرآن کو ضعیف کہے وہ خالصتاً کافر ہے. اللہ فرما رہا ہے جو سود کے معاملے کو نہیں چھوڑتا، میں رب اور میرا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں. رب اور اس کا رسول اس سود خور سے کیا کرتے ہیں؟ غور کریں. آج رونا رویا جاتا ہے، ملک کی معیشت برباد ہو رہی، ملک میں خوشحالی نہیں، وطن عزیز ملک کے پاکستان میں غربت نہیں جاتی. ان بے حسم اور بے لگاموں کو کون سمجھائے جو اول سے آخر سارا بینک کا نظام ایسا ہے کہ اس کام کے کرنے والوں پر اللہ رسول کی لعنت بھی برستی ہے. اور قرآن میں ایسے لوگوں کو اللہ اعلان بتایا جائے جس کام پہ اللہ رسول کی لعنت اترتی ہو، جس کام کے کرنے والوں سے اللہ اتنا ناراض ہو کہ اعلان جنگ فرما رہا ہے. قرآن میں اس ملک کی معیشت کبھی مستحکم ہو سکتی ہے، اس ملک میں خوشحالی کبھی آ سکتی ہے، اس ملک کے اندر لوگ کبھی سکھ اور چین کا سانس لے سکتے ہیں معیشت کی دنیا میں، جب تک کہ اس معیشت کو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ڈھالا جائے گا. یہ سارے لونڈے، ایک لونڈا جائے دوسرا اس کی جگہ آ جائے، وہ لونڈا جائے تیسرا آ جائے، جس طرح کہ چند لونڈوں کے پاس ہی ہمارا ملک چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کے رہ گیا. یہ سارے لونڈے آتے جاتے رہے. خدا کی قسم جب تک نظام معیشت کا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اس ملک کے اندر کسی صورت میں بھی معیشت کے اندر ترقی ہو سکتی. ایک معیشت
جس اعتبار سے یہ معیشت کرتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، اللہ اس کو برباد کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے میں سود کو ہلاک کرتا ہوں، میں سود کو برباد کرتا ہوں۔ اور یہ لونے کہتے ہیں ملک کی خوشحالی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سودی کاروبار کرے اللہ اور اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ بے ایمان کہتے ہیں ہم ملک کو سنوار رہے ہیں۔ بتایا جائے جب تک اللہ کی لعنت ان کے ایسے کاروبار پہ برس رہی ہے اس وقت تک کبھی بھی ملک معیشت کے اندر مستحکم ہو سکتا۔ اور یہ تو کچھ چھوٹی سی زندگی ہے۔ ان گنڈوں ان بدماشوں کو پتہ تو چلے گا جب ان کی سانسیں ختم ہو جائے گی، جب ان کی سانسیں، ملک کا جو بادشاہ ہے، پورے ملک کے اندر جتنے سعودی بینک ہیں سب کا ذمہ دار سب سے پہلے وہی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کیونکہ اگر ملک کا بادشاہ آج چاہے اپنے ملک میں سود کو ختم کرنا تو ملک کے بادشاہ کو یہ طاقت و پاور ہوتی ہے، وہ جس برائی کو مٹانا چاہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سلطنت کا سربراہ بنایا ہے، وہ اس برائی کو مٹا سکتا ہے۔ وہ اس برائی کو اس اعتبار سے سارے سود کا وبال اس ملک کے اس حکمران کے ذمہ ہے۔ سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے اس ملک کو چلا رہا ہے، یا جب تک سودی نظام ہے جتنے حکمران بھی آئیں گے جن کے متعلقہ یہ کام ہے سب سے زیادہ گناہگار وہی ہے۔ جتنی بھی آگے قرآن و سنت کی روشنی میں سود خوروں کی مذمت آئی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف یہ جملہ جائے گا، بعد میں نیچے والوں کی طرف آئے گا۔ میں فرض کرتا ہوں آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور صدر اعلان کر دے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر بینک سے سارا سودی نظام ختم ہونا چاہیے، آپ کیا آپ کی عقل کام کرتی ہے؟ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ سربراہ وہی ہے، وہ جس طرح زبان ہلائے گا وہ کام ہو جائے گا جس طرح چاہے گا۔ یا تو تم یہ کہو تم تو مسلمان ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، تمہارے پاس ایسا دین اسلام ہے، تمہارے یہ بینک اسی طرح چلتے رہیں گے، نفع اس سے بھی زیادہ آئے گا، بینک بند بھی نہیں کرنے پڑتے، نفع بھی نہیں رکے گا۔ صرف ان لوگوں کو آگے کر دو جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو آگے آنے دو جو قرآن و سنت کی